میں، کیونکہ میں جانتا ہوں، ماں جانتی، تیسرا کوئی جانتا نہیں ہے، تو ماں کو یقین آ جائے گا کہ میں ہی اس کا بیٹا ہوں۔ لیکن بہرحال بہت سوچ رہے ہوں گے۔ ایسے میں جب صبح ہوئی اور قدموں کی آہٹ سنی کہ ماں چل رہی ہے، تو بایزید نے دروازے پہ ہاتھ مارا دستک کے لیے۔ سوچ رہے تھے ماں دیکھ کے پہچانے گی کہ نہیں پہچانے گی، لیکن ماں نے جیسے ہی دستک کی آواز سنی، اندر سے آواز آئی، بایزید میرے بیٹے تو آ گیا، بایزید میرے بیٹے تو آ گیا۔ بایزید کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں تو سمجھ رہا تھا ماں 40 سال کے بعد بھی دیکھ کے پہچانے گی کہ نہیں پہچانے گی۔ میری ماں تو میری دستک کی آواز کو بھی نہیں بھولی، میری ماں تو میرے دستک کے انداز کو بھی جانتی ہے۔ دروازہ کھلا، ماں نے بیٹے کو دیکھا۔ 40 سال کے بعد جذبات کا تلاطم تھا، ماں تڑپ گئی۔ بیٹے نے ماں کو دیکھا، ماں نے بیٹے کو دیکھا۔ ماں نے دونوں ہاتھوں سے اپنے بیٹے کے گال کو پکڑ لیا اور ان کے چہرے کو ہاتھوں میں لے لیا، کیونکہ بیٹا کتنا ہی بڑا ہو جائے ماں کے سامنے تو وہ بچہ ہی رہتا ہے۔ 80 سال کا بیٹا بھی ماں باپ کے سامنے بچہ ہی رہے گا۔ ماں نے بچوں کی طرح بایزید کے دونوں گالوں کو پکڑ لیا۔ ماں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا بیٹا لوٹ کر آئے گا۔ 40 سال کے بعد آنے والے بیٹے کو ماں بار بار کہتی ہے، بیٹا تو آ گیا، بیٹا تو آ گیا۔ ماں کہتا، ہاں ماں میں آ گیا۔ بیٹا تو آ گیا، ہاں ماں میں آ گیا۔ بیٹا تو آ گیا، ہاں ماں میں آ گیا۔ بس یہی، جب ماں کو یقین ہو گیا کہ میرا بیٹا گھر لوٹ آیا، تو ماں نے بڑی سادگی سے پوچھا، بایزید جس خدا کو ڈھونڈنے گئے تھے کیا وہ خدا مل گیا؟ جنگلوں میں، بیابانوں میں خدا مل گیا؟ بایزید کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا، ناکامی کا احساس ہوا، اور ماں سے کہا، نہیں ماں، جو مقام چاہتا تھا وہ مقام نہیں ملا۔ تو بایزید کی ماں نے پوچھا، بیٹا کتنے سال عبادت کی؟ ماں میں نے 40 سال تک اناج نہیں دیکھا، درخت کی پتیاں کھا کے روزے رکھے، پانی پی کر کے افطار کیا ماں، کبھی کسی سے ملاقات، دوست و دشمن کسی سے بات بھی نہیں کی ماں، صرف عبادت عبادت عبادت۔ پھر بھی میں کامیاب نہ رہا ماں، 40 سال سے عبادت کر رہا ہوں، جو مقام چاہتا تھا وہ مقام نہیں ملا۔ ماں تڑپ گئی، آنکھوں میں آنسو منڈلانے لگے، مژگاں پر ستارے جھلملانے لگے۔ ماں اپنے بیٹے کے گالوں کو پکڑے پکڑے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر عرض کی، مولا میرے بیٹے پہ کرم کر دے، یہ تجھے پانا چاہتا ہے مولا، یہ جو مقام چاہتا ہے اس کو وہ مقام عطا کر دے۔ بس 2 جملے ماں کے نکلنے تھے۔ بایزید بستامی کہتے ہیں، 40 سال کی راتوں جن کی عبادت نے مجھے جس مقام پر نہیں پہنچایا، ماں کے 2 جملوں نے مجھے اس مقام پہ پہنچا دیا۔ حجابات اٹھ گئے، مشاہدہ ہو گیا۔ تب بایزید ماں کے قدم پکڑ کے کہتے ہیں، ارے میں تو دیوانہ تھا، خدا کو جنگلوں میں ڈھونڈ رہا تھا، مجھے کیا خبر خدا جنگلوں میں نہیں ملتا، ماں کی دعاؤں کی وجہ سے خدا ملا کرتا۔ مجھے بتاؤ، اے میری قوم کے جوانوں، جب بایزید جیسے کو 40 سال کی محنت شاقہ کے بعد ماں کو چھوڑ کے خدا نہیں ملتا، تو ہمیں ماں باپ کو چھوڑ کے خوشیاں کیسے مل سکتی ہے، نعمتیں کیسے مل سکتی ہے، برکتیں کیسے مل سکتی ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، ماں باپ کا گستاخ اور بے ادب شب برات میں بخشا نہیں جاتا۔ اگر شب برات میں بخشش چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کے قدم پکڑ لو، نہ شرماؤ۔ سب کو منانا مشکل ہے، 2 لوگوں کو منانا آسان ہے، ایک تو اللہ رسول کو منانا آسان ہے اور ماں باپ کو منانا آسان ہے۔ یہ بہت محبت کرتے ہیں ہم سے، اس لیے میری گزارش ہے اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، شب برات آنے سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کر لو۔ اور تیسری اور آخری بات میں اپنی گفتگو سمیٹ لوں، کیونکہ حضور مفتی صاحب قبلہ کی طبیعت بھی علیل ہے اور انہیں جانا بھی ہے اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وقت بھی زیادہ ہوا ہے، مجھے بھی جب وہ ایک پروگرام میں رات کو جانا ہے تو میں بہت طویل گفتگو کرنے کی بجائے، تیسرا کم نصیب جو بخشا نہیں جاتا، جو بخشا نہیں جاتا شب برات میں، وہ ہے نشے کا اور شراب کا عادی۔
اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ آج کل میری قوم کے جوان نشے اور شراب کی طرف زیادہ جا رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی عمر میں لوگ نشہ کرتے ہیں، اور یہ نشہ، یہ بھی آپ کو بتاؤں، مسلم علاقوں میں خاص طور پہ پروموٹ کیا جا رہا ہے، ٹارگیٹ ہے مسلم علاقے۔ کیوں؟ لوگوں کو مسلمانوں کے ٹیلنٹ سے، صلاحیت سے بہت خطرہ ہے۔ دنیا جانتی ہے جس دن مسلمان پڑھیں گے اس دن کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، جس دن مسلمان تجارت کریں گے کوئی ان کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکے گا، جس دن مسلمان سیاست کریں گے اس دن کوئی ان کا مقابل نہیں ہوگا۔ تو ان کو برباد کرنے کے لیے تلوار نہ اٹھاؤ، ان کو برباد کرنے کے لیے گولی نہ چلاؤ، کیونکہ تلوار اٹھائیں گے تو بدنام ہوں گے، گولی چلائیں گے تو اپنا پیسہ خرچہ ہوگا، پیسہ بھی انہی کا، جان بھی انہی کی۔ آسان طریقہ ان کو برباد کرنا ہے، ان کے نوجوانوں کو نشے میں مبتلا کر دو۔ اور آج نشہ پرموٹ ہو رہا ہے، شراب کا نشہ، گولیوں کا نشہ، ایم ڈی کا نشہ، ڈرگس کا نشہ، اور منصوبہ بند طریقے سے پھیلایا جا رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نشہ وہ بدترین چیز ہے جس سے قومیں برباد ہو، ام الخبائث کا نشے کو۔ اور یہاں تک فرمایا جس نے شراب کا ایک گھونٹ، صرف ایک گھونٹ شراب کا پیا اور بغیر توبہ کے مر گیا تو قیامت کے دن اٹھے گا، یا تو اس کا چہرہ سور کی طرح ہوگا یا تو بندر کی طرح ہوگا، سور اور بندر کی شکل لے کر کے وہ اٹھے گا۔ ایک حدیث پاک میں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود سے، اے ابن مسعود، میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے جب وہ مریں گے تو اچھے خاصے ہوں گے، جب وہ مریں گے تو ان کے چہرے صحیح سلامت ہوں گے، مگر جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے قیامت کے دن یا تو ان کے چہرے سور کی طرح ہوں گے یا تو بندر کی طرح ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا، یا رسول اللہ، قبر میں جن کے چہرے سور اور بندر کی طرح کر دیے جائیں گے، کیا وہ آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے ہوں گے؟ کیا وہ اللہ کو اپنا رب نہیں مانتے ہوں گے؟ کیا وہ قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے ہوں گے؟ تو عبداللہ ابن مسعود سے میرے آقا نے فرمایا، اے ابن مسعود، لوگ اللہ کو رب بھی مانیں گے، محمد الرسول اللہ بھی کہیں گے، قرآن کو اللہ کی کتاب بھی کہیں گے، اس کے باوجود بھی ان کے چہرے قبروں کے اندر سور اور بندر کی طرح ہو جائیں گے۔ عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دو چیزوں کی وجہ سے ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح ہو جائیں گے۔ نمبر ایک، وہ شراب کا نام بدل بدل کر پیئیں گے، اور دوسرا، وہ گانے اور میوزک کثرت کے ساتھ سنیں گے۔ تو گانے، میوزک کثرت کے ساتھ سننے اور شراب کا نام بدل بدل کر پینے کی وجہ سے ان کے چہرے قبروں میں سور اور بندر کی طرح ہو جائیں گے۔ میں اپنے جوانوں سے پوچھتا ہوں، نشہ کرنے والوں، گندے گندے واحد گانے اور میوزک سننے والوں، آپ بتائیں اگر اپنے چہرے پہ پھنسی آ جاتی ہے تو ہم کالج جانا چھوڑ دیتے ہیں، چہرے پہ پھنسی آئے دوستوں کی شادیوں میں نہیں جاتے، چہرے پہ پھنسی آئے محفل میں شرکت نہیں کرتے۔ اگر چہرے پہ پھنسی آ جائے، اور اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، اللہ کسی دشمن کو بھی یہ بیماری نہ دے، اور اگر سفید داغ آ جائے تو سفید داغ والا گھر کے اندر شرمندگی سے پڑا رہتا ہے، اس کو ہر وقت تو شرم آتی ہے۔ جب سفید داغ اور چہرے کی پھنسی لے کر ہم لوگوں کے سامنے نہیں جاتے تو یہ نشے کی وجہ سے اور گانا سننے کی وجہ سے جب یہ چہرے سور اور بندر کی شکل میں اختیار کر جائیں گے، سور